قرآنی قواعد کی سیریز کے سبق نمبر 3 میں خوش آمدید۔ آج ہم اسم کی اقسام کے بارے میں بات کریں گے۔ اس سے پہلے یہ جان لیں کہ اسم کو مختلف زاویوں سے مختلف اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو دیکھیے کہ ایک انداز تقسیم یہ ہے کہ اسم کو مذکر اور مؤنث میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ مذکر جیسے علی، جمل اور حصان، اور مؤنث جیسے عائشہ، ناقہ، ہرہ۔ آپ یہ جان چکے ہیں کہ لفظ جسے کلمہ بھی کہا جاتا ہے اس کی 3 اقسام ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ اور فعل کی 3 اقسام ہیں: ماضی، مضارع اور امر۔ تو اب آپ یہ جان لیں کہ اسم کی بھی مختلف اقسام ہیں، جیسے مذکر اور مؤنث۔ مذکر وہ تمام اسماء جو نر یا مرد پر دلالت کریں، جیسے علی، حسین، جمل اور حمار۔ اور مؤنث وہ تمام اسماء جو انثیٰ یا عورت پر دلالت کریں، جیسے عائشہ، فاطمہ، ناقہ، ہرہ۔ اور جیسے اسم کو مذکر اور مؤنث میں تقسیم کیا جاتا ہے، ویسے ہی ایک اور انداز میں بھی تقسیم کیا جاتا ہے، اور وہ ہے مفرد، مثنی اور جمع۔ مفرد جیسے مسلم اور مسلمہ، مثنی جیسے مسلمانی اور مسلمتانی، اور جمع جیسے مسلمون اور مسلمات۔ اب آئیے اس تقسیم کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ تو مفرد وہ ہے جو کسی ایک مذکر یا ایک مؤنث پر دلالت کرے، جیسے مسلم اور مسلمہ۔ اور مثنی وہ ہے جو 2 مذکر یا 2 مؤنث پر دلالت کرے، اور یہ تب ہوگا جب مفرد کے آخر میں الف اور نون یا پھر یا اور نون کا اضافہ کیا جائے، جیسے مسلم سے بنے گا مسلمانی، اور دوسری صورت میں بنے گا مسلمینی، اور اسی طرح مسلمہ سے بنے گا مسلمتانی، اور دوسری صورت میں بنے گا مسلمتینی۔ تو آپ نے دیکھا کہ مفرد کے آخر میں جب الف اور نون یا پھر یا اور نون کا اضافہ کیا جاتا ہے تو یہ مثنی بن جاتا ہے اور 2 افراد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہاں، البتہ الف اور نون کا بھی استعمال ہوتا ہے اور یا اور نون کا بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس پر ہم آئندہ اسباق میں مزید تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ اور تیسری قسم ہے جمع۔ جمع اس کو کہتے ہیں جو 2 مذکر یا مؤنث سے زائد کے لیے استعمال ہو، یعنی جو نہ تو مفرد ہو اور نہ ہی مثنی۔ اور جمع مذکر کے لیے مفرد کے آخر پر واو اور نون یا پھر یا اور نون کا اضافہ کیا جاتا ہے، جیسے مسلمون اور مسلمین۔ اور اسی طرح جمع مؤنث کے لیے مفرد کے آخر پر الف اور تا کا اضافہ کیا جاتا ہے، جیسے مسلمات۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آج ہم نے اسم کو 2 طرح تقسیم کیا: مذکر اور مؤنث، اور مفرد، مثنی اور جمع۔ اگر کوئی سوال ہو تو لازمی طور پر کمنٹس میں پوچھیں۔ دیکھنے کا شکریہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے آج کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اگر سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے سبق میں۔